دنیا کے اندر جو اس وقت مسلمان موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں 20-25 لاکھ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور صدیوں سے جمع ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو دوسری چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حج کا فریضہ مسلمان اپنے اوپر ایک قانونی پابندی کے طور پر کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ ہمیں پکڑے گا، یہ جو شعور ہے کہ جس شعور کے ساتھ آپ نے جانا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا نظر کی تمثیل ہے، شیطان کے ساتھ جنگ کی مشق ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے خود بھی حج کیا ہوگا، مجھے تو بھی اللہ نے موقع نہیں دیا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد انسانوں کی وہ اس سے بالکل غافل ہے، یعنی وہ حج کو محض چند فقہی قسم کی عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ لوگ اس فلسفہ حج سے غافل ہو گئے؟ یہ معاملہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کیا صرف حج اور عمرے کے ساتھ ہے، قربانی کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک فرض ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، یعنی میرے اندر اپنے پروردگار کی طرف کیا میلان ہونا چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے، اس کی معرفت کے کیا نتائج نکلنے چاہیے، میں اس کو پہچان لوں تو میرا کیا رشتہ وجود میں آنا چاہیے۔ یہ چیز آپ کے اندر اگر موجود ہو تو آپ کا اس طرف بڑھنے کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک اطاعت کا پیراڈائم بن گیا، بس اللہ کا حکم ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کا حکم تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہے، یعنی سارا دین اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں وہ حکمت کیا رکھی ہے، اس کے کیا اسرار ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ہمارے ہاں جن علماء نے اس پر کام کیا ہے ان کے کام کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ ہیں جن کی حجت اللہ البالغہ ہے، تو اس میں وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اسرار ہیں، کیا حکمتیں ہیں جو عبادات میں اللہ کے دوسرے احکام میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید جگہ جگہ ان کو خود نمایاں کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی نماز کی مثال دی، روزے ہی کو آپ دیکھ لیجئے، یعنی آیت شروع ہوتی ہے جس میں روزے کی فرضیت کا حوالہ دیا گیا ہے، تو لعلکم تتقون، یعنی اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے، وہ مقصد متعین کیا گیا، پھر اس کے لیے خاص فضا ہے، اس کو اس سے متعلق کیا گیا، یعنی وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے رمضان کا مہینہ۔ تو ایسے ہی جب ہم حج پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عبادت کا منتہائی کمال ہے، یعنی پرستش، اطاعت، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نظر کر دینا۔ تو یہ نظر کی تمثیل ہے، یعنی اس کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے اس کا۔